سائنس کو 4 لاکھ سال پرانی ایک ہڈی ملی ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کی ہے۔ یاد رہے کہ نیاندرتھال اور ہومو اریکٹس انسانوں کی صف میں نہیں آتے بلکہ ارتقائیوں کے نزدیک یہ انسان سے پچھلی مخلوق ہے، یعنی جن سے انسان کا ارتقاء ہوا۔ لیکن اس بار جو فاصل ملے ہیں وہ اسی انسان کے ہیں جسے ہم ہومو سیپینس کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے خیال میں سائنس کو مادی ثبوتوں کے ساتھ ساتھ کچھ منطقی ثبوتوں کو بھی مدی نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم انسان کہتے کس کو ہیں۔ کیا کسی بھی مخلوق کے 2 کان، 2 آنکھیں، 1 ناک اور 1 منہ ہو تو ہم اسے انسان کہیں گے؟ 2 پھیپھڑے، 2 گردے، 1 معدہ، 1 دل جس کا ہو، کیا اسے انسان کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی بھی مخلوق اپنی مادہ کے ساتھ مل کر بچے پیدا کر دے تو ہم اسے انسان سمجھ لیں گے؟ جی نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی خاصیت انسان کو جانوروں سے ممتاز نہیں کرتی، نہ ہڈیوں اور کھوپڑی کا سائز، نہ ہی ڈی این اے کی مماثلت۔ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ ہے اس کی عقل، اس کی سوچنے سمجھنے کی اور پھر فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ ہم حتمی طور پر جانتے ہیں کہ انسان آج سے محض 10-15 ہزار سال پہلے تک ایک لکڑی کا نیزہ ہاتھ میں پکڑ کر ننگا گھومتا تھا۔ یعنی اگر میں 2 معلوم نقطوں کو جمع کروں کہ ایک تو انسان اس دنیا میں 4 لاکھ سال سے موجود ہے اور دوسرا انسان آج سے 10,000 سال پہلے تک ایک لکڑی کا نیزہ ہاتھ میں پکڑ کر ننگا گھوم رہا تھا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان 3,90,000 سال سے اس دنیا میں ننگا گھوم رہا ہے، اور اس 3,90,000 سال میں جو واحد چیز اس نے ایجاد کی ہے وہ ہے نیزہ، یعنی وہ نیزہ جس کے لیے اس نے صرف ایک لکڑی درخت سے توڑنی تھی اور کسی پتھر سے گھس کر اس کی نوک بنا لینی تھی۔ یہ انسان کی واحد اچیومنٹ تھی 3,90,000 سال میں، اور اگلے 10,000 سال میں وہ چاند پر پہنچ گیا، مریخ پر کالونیاں بنا کر رہنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ سے 13 ارب سال ماضی کی تصویریں کھینچ رہا ہے۔ بات وہ کریں جو سمجھ میں آئے۔ ایک نوزائیدہ بچے کو ایک جزیرے پر اکیلا چھوڑ دیں، اس کے صرف زندہ رہنے کو یقینی بنا لے۔ اس کے بعد 20 سال بعد، محض 20 سال بعد جا کر اس کی کارکردگی کا جائزہ لے لیں، وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ ایسی تخلیقات آپ کو جزیرے پر ملیں گی جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ انسانی دماغ اسی طرح کام کرتا ہے، وہ اپنے ماحول سے بہت جلدی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان 4 لاکھ سال سے اس زمین پر موجود ہے اور 4.25 لاکھ سال تک اپنے کپڑے تک نہ بنا سکا۔ میرے نزدیک یہ انسان کی تذلیل ہے، بے حرمتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو وہاں آپ کو انسان کا ایک مختلف تعارف ملے گا، ایک عظمت والا تعارف، ایک سپر اسپیشی والا تعارف۔ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھلا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کر کے فرمایا کہ اب تم ان اشیاء کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو اشیاء کے نام بتا دیے، فرشتوں کو کیوں نہ بتائے؟ یہ کیسا مقابلہ تھا؟ یہ کیسا انصاف تھا؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ انسان کو اللہ نے ابھی پیدا کیا تھا، لیکن فرشتے اس ماحول میں انہی اشیاء کے ساتھ لاکھوں کروڑوں سالوں سے رہ رہے تھے۔ فرشتے ان اشیاء کے نام پہلے ہی جانتے تھے۔ اگلا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ پھر فرشتوں نے نام کیوں نہ بتائے؟ انسان کو نام بتا دیے گئے تھے، فرشتوں کو نام پہلے سے پتا تھے، وہ بھی بتا دیتے، مقابلہ برابر ہو جاتا۔ جی نہیں، یہ مقابلہ محض اشیاء کے نام بتا دینے تک محدود نہ تھا۔ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر علم کا سمندر رکھتا ہے، صرف غور کرنے کی دیر ہے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے نام پوچھے ہوں گے، انہوں نے بتا دیے ہوں گے،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ان اشیاء کے متعلق مزید تفصیل پوچھی ہوگی کہ اتنے عرصے میں نام سے آگے بھی کچھ جانا ہے ان اشیاء کے متعلق۔ اس بات کے جواب میں فرشتوں نے کہا ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے جو علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کے سامنے ان اشیاء کو رکھ کر پوچھا ہوگا تو آدم نے نام کے ساتھ ساتھ ان اشیاء کی کچھ مزید ایسی خصوصیات بھی بتائی ہوں گی جو اللہ نے آدم کو نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ اس علمی برتری کا انعام تھا جو انسان نے پیدا ہوتے ہی دیگر مخلوقات پر حاصل کر لی۔ یہ تعظیم انسان کو پہلے ہی دن اللہ نے دی، لیکن سائنس کہتی ہے کہ انسان اس زمین پر 4.25 سال تک ننگا گھومتا رہا، اور کوئی قابل ذکر یا ناقابل ذکر کارکردگی اتنے طویل عرصے میں حضرت انسان سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ ان ملنے والے فاصلز کو عقلی اور منطقی پیرائیوں پر بھی پرکھ لیا جائے، پھر شاید ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ملنے والی ہڈی کسی انسان کی ہے یا جانور کی۔